رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں اور فقیہ ہیں اور اللہ والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ایک آیت پہ جا کر رک جاتے ہیں، اور وہ آیت ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے قرآن اتارا ہے، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کرتے کرتے اس آیت پہ آ کے رک جاتے ہیں کہ اس میں میرا بھی ذکر ہے۔ اب قرآن کے اوراق میں، قرآن کے آئینے میں، قرآن کی آیات میں، قرآن کے الفاظ میں اپنی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو قرآن کے اوراق پلٹتے ہیں، کچھ لوگ نظر آتے ہیں، اور قرآن جن کا چہرہ بتلا رہا ہے تصوراتی نہیں ہے، تصوراتی نہیں ہے، زمین پر ایسے لوگ گزرے ہیں، زمین پہ ایسے لوگ گزرے ہیں۔ قرآن تصوراتی خاکانی پیش کرتا ہے، حقائق سچائی کے ساتھ زندگی بتلاتا ہے۔ تو کچھ لوگ نظر آئے قرآن کے آئینے میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کچھ ایمان والے ایسے ہیں جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، احسان کر کے اس محسن حقیقی کے پیارے بن جاتے ہیں۔ ایمان والوں کی یہ صفات ہیں، اور زمین پر ایسے ایمان والے گزرے ہیں۔ قرآن ایسی نہیں بتا رہا کہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، احسان کر کے اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایک واقعہ ہے، علی بن حسین حضرت حسین کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کسی عذر کی وجہ سے وضو کر رہے تھے، اور وضو کی خدمت ان کی باندھی ان کے ساتھ تھی۔ اس کے ہاتھ میں لوٹا تھا، اس کا لوٹا گرا پانی حضرت کے کپڑوں پہ، چہرے پہ پیشانی کے بل آئے۔ اس زمان کی باندیاں بھی قرآن جانتی تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ ایمان والوں کی خوبیاں کیا ہیں، اس زمانے کی باندیاں بھی جانتی تھی۔ فوراً جب حضرت کا غصہ دیکھا تو کہا والکاظمین الغیظ، ایمان والے اللہ کے پیارے تو غصہ پی لیا کرتے ہیں۔ تو چہرے کے بل ختم ہو گئے، چہرہ پر اطمینان آ گیا، باندھی تیز تھی، کہنے لگے والعافین عن الناس، اللہ کے نیک بندے تو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں۔ تو فرمانے لگے جب میں نے تجھے معاف کیا، بہت ہی صاحب عقل تھی، کہنے لگے واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین، اللہ کے نیک بندے تو احسان کر کے اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں۔ کہنے لگے جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو زمین پہ ایسے ایمان والے گزرے ہیں۔ احنف بن قیس اپنی تصویر دیکھنے نکلے تھے، کچھ لوگ قرآن کے اوراق میں نظر آئے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم، ان ایمان والوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، دیر نہیں کرتے اللہ سے معافی مانگنے میں۔ یہ جو ایمان والے ہیں، جو غصے کو پی لیا کرتے ہیں، جو معاف کر دیا کرتے ہیں، جو احسان کیا کرتے ہیں، ان ایمان والوں سے غلطی بھی ہو جاتی ہے،
لیکن یہ غلطی ہوتی فوراً معافی مانگ لیتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے، اپنے کیے پہ فخر نہیں کرتے، اپنے گناہوں پہ فخر نہیں کرتے۔ ان کے ہاں گناہ اسٹیٹس نہیں بنا کرتا، ان کے ہاں گناہ عزت کی چیز نہیں ہے۔ فوراً معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے۔ احنف بن قیس نے جب یہ ایمان والوں کا تذکرہ پڑھا اور ایمان والوں کی یہ تصویر دیکھی، زمین پر ایسے ایمان والے گزرے ہیں تو شرمندہ ہوئے، نظریں جھکائیں، کہنے لگے اے اللہ تیرا ان کا تذکرہ تو برحق ہے، یہ لوگ تو یقیناً زمین پہ آئے اور چلے گئے، لیکن میری زندگی ان سے میل نہیں کھاتی، میری زندگی ان سے میل نہیں کھاتی، میں ان کی زندگی سے دور ہوں، میں تو اپنا ذکر تلاش کروں گا۔ کچھ لوگ اور نظر آئے، کچھ لوگ اور نظر آئے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سیئة سیئة بمثلها۔ کچھ لوگ اور نظر آئے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کبائر سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، غصہ ہوتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم ہوتے ہیں، اپنے معاملے مشورے سے طے کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کا دیے ہوا مال میں سے خرچ کرتے ہیں، کوئی زیادتی کرے تو یہ زیادتی نہیں کرتے، مناسب انداز میں صرف بدلہ ہی لیتے ہیں۔ احنف بن قیس نے جب یہ ایمان والوں کی تصویر دیکھی پھر شرمندہ ہوئے، کہنے لگے اے اللہ یہ تصویر بھی برحق ہے لیکن میری زندگی ان سے بھی مائل نہیں کھاتی۔ کچھ لوگ اور نظر آئے اور آگ پلٹتے چلے گئے، مختلف زندگی کی تصاویر دیکھتے چلے گئے۔ کچھ لوگ اور نظر آئے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے رات کو پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، قیام میں نظر آتے ہیں، رکوع میں نظر آتے ہیں، سجدوں میں نظر آتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ۔ اپنی زندگی دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، رب کی رحمت دیکھتے ہیں تو امید بڑھ جاتی ہے، خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ احنف بن قیس نے کہا اللہ یہ ایمان والے بھی سچے ہیں اور زمین پر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں مسلمانوں کے، لیکن میری زندگی ان سے بھی میل نہیں کھاتی۔ کچھ اور لوگ نظر آئے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کچھ لوگ اور ہیں، کچھ لوگ اور ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جن کی چال میں عاجزی ہے، جن میں عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے، اپنے اوقات کو جانتے ہیں کہ کہاں سے پیدا ہوا ہے اور کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ ایک نوجوان جوانی عروج پر تھی، پیسہ خوب تھا، رگوں میں خون تھا، ہڈیوں میں گودا تھا، ہٹو بچوں کی بات تھی، ہٹو بچوں کی فضا تھی۔ ایک بوڑھا آدمی سامنے سے نظر آیا، وہ غضبناک ہو گیا، پتہ نہیں کس کی سواری آ رہی ہے؟ کہا خوب پتہ ہے، تم ہو کون؟ کہا مجھے جانتے نہیں ہو؟ کہا خوب جانتا ہوں، تمہاری ابتدا ایک گندے پانی سے ہوئی ہے اور تمہاری انتہا تم سڑی ہوئی سڑ جاؤ گے، اور تم نے اندر میں کچرا اٹھا کے رکھا ہوا ہے، سوئی چبھوئیں تو گند نکلتا ہے، خون نکلتا ہے، کچرا نکلتا ہے، تمہاری اوقات کو خوب جانتا ہوں۔ لیکن جب آدمی کو نشہ چڑھ جاتا ہے نا، کبھی عہدے کا چڑھتا ہے، کبھی دولت کا چڑھتا ہے، کبھی حسن کا چڑھتا ہے، کبھی شہرت کا چڑھتا ہے، تو آدمی اپنے اوقات بھول جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ کوئی ذات ہے جو اس سے بھی بڑی طاقتور ذات ہے، جس کے دینے سے یہ سارا نقشہ اس کی زندگی میں ہے، ذرا ہانچ کھینچ لے دنیا تماشا دیکھے اس کا۔ لیکن دولت کا بھی ایک نشہ ہے، عہدے کا بھی اپنی ایک طاقت ہے، شہرت کا بھی اپنا ایک چمک دمک، اس کا بھی ایک بیماری ہے، ہاں
تو آدمی بس اوقات اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ عباد الرحمن کچھ لوگ اور ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جن کی چال میں عاجزی ہے، بڑائی نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی نادان ان سے بحث کرتا ہے، الجھتا ہے تو سمجھدار ہے، الجھتا نہیں ہے، بحث نہیں کرتا، کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تم سے بحث کروں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تم سے میں الجھوں، سلام کہہ کر الگ ہو جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رات قیام میں گزرتی ہے، سجدوں میں گزرتے ہیں، لیکن اس سجدے اور بسا اوقات آدمی عبادت کر کے بھی سمجھتا ہے کہ میں بزرگ بن گیا ہوں۔ فرمانا نا، یہ کہتے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذاب کان، اے اللہ اپنے جہنم کے عذاب سے بچا لے، بڑا رسوا کون ہے۔ خوف ختم نہیں ہوا، عبادت قبول ہوتی ہے تو خشیت بڑھ جاتی ہے، عبادت قبول ہوتی ہے تو اللہ کی معرفت بڑھتی ہے نا، تو اس سے خشیت بڑھ جاتی ہے، خوف خدا بڑھ جاتا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، شرک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، ولا یقتلون، قتل نحق نہیں کرتے، والذین لا یشہدون الزور، گناہوں کی مجالس میں شریک نہیں ہوتے، گناہوں کی مجالس میں شریک نہیں ہوتے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور انہیں فکر ہوتی ہے کہ اللہ میری اولاد کو اور میرے گھر والوں کو بھی اللہ والا بنا دے۔ اولاد کی اور بیوی بچوں کی دینی تربیت، دینی تعلیم اور دینی تربیت گھر کے ذمہ دار پہ فرض ہے۔ اگر نہیں کرتا بارگاہ خداوندی میں کل مجرم بن کے حاضر ہوگا۔ بیوی بچوں کی، بال بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت فرض ہے، عالم بنانا فرض نہیں ہے، دیندار بنانا فرض ہے، دیندار بنانا فرض ہے۔ دینداری کا شعور دینا، دینداری کی زندگی دینا، یہ ماں باپ پہ فرض ہے۔ صرف لباس پہنا دینا، صرف کھانا کھلا دینا، صرف اس کو کپڑے مہیا کر دینا، صرف رہائش دے دینا، یہی اولاد کا حق نہیں ہے۔ اولاد کا یہ حق ہے، اولاد کا یہ حق ہے کہ اسے اللہ کی معرفت دے، اسے اپنی نبی سے وابستہ کرے، ان کے دلوں میں نیکی کا شوق پیدا کرے، اس گھر کا ماحول ایسا بنائے جس گھر میں گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ گھر کے سربراہ کا فریضہ ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے کہنے لگا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور سچ کہہ رہا ہوں جو اولادیں اللہ کی بنتی ہیں وہی اولادیں ماں باپ کی بھی بنتی ہیں۔ ہاں، جو اولادیں اللہ کی بنتی ہیں وہی اولادیں ماں باپ کی بھی بنتی ہیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد اس زمین پر کسی کا سب سے بڑا حق ہے تو ماں باپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں اپنا حق بتایا اس کے فوراً بعد ہی ماں باپ کا حق بتایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا، اپنا حق بتایا ایک جملے میں، اور جب بات اماں ابا کی آئی 7 جملے کہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، جھڑکنا نہیں، ان کو تکلیف نہ دینا، کندھے جھکا کے رکھنا، خدمت کرنا، یوں خیال رکھنا، بوڑھے ہو جائیں تو ان کی ساری زبان پہ توانائی آ جاتی ہے، وہ چاہتے ہیں ہم بولیں، کوئی سننے والا ہو، برداشت کم ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں خیال رکھنا۔ فرمایا یہ ساری خدمت بھی کر لے تب بھی ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ سے فریاد کر، اے اللہ جیسے میرے بچپن میں انہوں نے مجھ کی شفقت کی تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما دے۔ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں اللہ میاں اس کی سزا مؤخر کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ پہ زیادتی اور ظلم کی سزا اس دنیا میں بہت جلدی آتی ہے۔ بہت سارے گناہ ہیں اللہ رب العزت اس کی سزا ملتوی کر دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کا دل دکھانا اور ماں باپ کو دکھی بنانا
اور ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث بنا، اس کی سزا اس دنیا میں بہت جلدی آتی ہے۔ کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا ماں باپ پہ ظلم ڈھانے والا اس دنیا میں خوشحال زندگی گزارتا، کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ تو میرے عزیزوں، اولاد پر ماں باپ کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی اولاد کا حق ہے۔ ماں باپ پر اولاد کا بھی حق ہے، اولاد پر بھی ماں باپ کا حق ہے، لیکن یہ میرے گھر کی دہلیز سے میرے بچے سیکھیں نا۔ جب وہ اپنے محسن حقیقوں کو پہچانیں گے تو پھر والد کی شکل میں جو محسن ہے، والدہ کی شکل میں جو محسن ہے، پھر ان کا بھی احسان شناس بنے گا نا بھائی۔ عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگے میرے ابا اور اماں ایک عرصے تک بسترے پہ پڑے رہے، کھلایا میں نے، پلایا میں نے، پہنایا میں نے، بستر کی گندگی بھی میں نے اٹھائی، کھانا بھی میں انہیں بستر پہ مہیا کرتا تھا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کی خدمت میرے سپرد ہے، پوچھنا یہ ماں باپ کی خدمت کا قضا کر دیا؟ حضرت عبداللہ فرمانے لگے بیٹے تو یہ سب کچھ کر رہا ہے، جب تو چھوٹا تھا تیری گندگی تیری ماں اٹھاتی تھی، اور تیری رات کی نیند کا خراب ہونا ان کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھی، تیری بیماری ان کی بیماری ہو جایا کرتی تھی، تیری تکلیف ان کی تکلیف، تیری پریشانی ان کی پریشانی، زندگی اس سے گزاری ہے، تجھے سینے سے بھی لگاتے تھے، تیری رات کی سردیوں میں اور سخت سردیوں میں تیری گندگی صاف کر بھی تو اسے پیار بھی کرتے تھے، تو بھی یہ کر رہا ہے وہ بھی یہ کر رہے ہیں، لیکن فرق ہے تو کہتا ہے اے اللہ ماں کو جلدی اٹھا لے، وہ کہتے تھے اے اللہ بیٹے کی عمر کو دراز کر دے۔ ایک باپ ہی ایسا ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے نکل جائے، اور کوئی نہیں دنیا میں۔ ایک باپ ہی کا یہ خلوص ہوتا ہے، یا باپ یا مخلص روحانی والد استاد، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے نکل جائے، میری اولاد مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے، لیکن اس محسن کی پہچان تو مجھے گھر کی دہلیز پہ دینی پڑے گی نا۔ اس لیے ماں باپ کا فریضہ ہے، ماں باپ کا فریضہ ہے اپنے اولاد کی دینی تربیت، دینی تعلیم، یہ فریضہ ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ماں باپ دیکھ رہے ہوں اور اولاد اور اس کے بیوی بچے آگ کی طرف جا رہے ہوں اور اس باپ کو کوئی فکر نہ ہو، اور قرآن اس لیے اترا ہے؟ نہ قرآن اس لیے نہیں اترا، قرآن تو اس لیے اترا ہے کہ گناہ حقیقت میں آگ ہے اور میری اولاد اس آگ کی طرف جا رہی ہے، اور ماں باپ اس آگ کی طرف اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے بھی غافل بنے ہوئے۔ گناہ آگ ہے اور میرے بچے اس طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، میرے گھر کی دہلیز پہ وہ آگ بھڑک رہی ہے، جس ماحول میں میرے بچے زندگی گزار رہے ہیں وہاں آگ لگی ہے گناہوں کی۔ یہ وہ آگ ہے جس سے آج مسلمان ماں باپ غافل ہے کہ اولاد اس آگ کی طرف جا رہی ہے اور وہ غفلت میں پڑے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ، یہ ماں باپ کا فریضہ ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو وہ سعادت مند مومن ایمان والے کہنے لگے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اللہ میری اولاد کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں خالی متقی نہ بنا، انہیں متقیوں کا امام بنا۔ سبحان اللہ۔ احنف بن قیس نے جب یہ ایمان والوں کی خوبیاں دیکھی، ہم اپنی زندگی دیکھیں نا، ہم بھی زندگی اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے رہیں کہ یہ ایمان والے کیسے تھے اور ہم کیسے، یہ ایمان والے کیسے تھے اور ہم کیسے۔ احنف بن قیس نے جب یہ تصویر دیکھی بہت شرمندہ ہوئے، کہنے لگے اے اللہ یہ تصویر بھی سچی ہے، زمین پہ ایسے ایمان والے بھی آئے لیکن میری زندگی ان سے بھی میل نہیں کھاتی، میری زندگی ان سے بھی نہیں ملتی، کچھ لوگ اور نظر آئے، اور یہ دوسرے رنگ کے لوگ، کچھ اور ہی قسم کے لوگ نظر آئے قرآن کے اوراق میں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کچھ لوگ اور بھی ہیں جب اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اکیلے وحدانیت کی باتیں، ان کے پیشانی پہ بل آ جاتا ہے، اللہ کے تذکرے اچھے نہیں لگتے۔
احنف بن قیس نے کہا اے اللہ تیری پناہ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا دور دور سے بھی ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ اور نظر آئے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ کہنے کہ نماز نہیں پڑھتے، ضرورت مندوں کو ضرورت نہیں پوری کرتے تھے، اور بے دین لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اہل دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ احنف بن قیس نے کہا اللہ تیری پناہ، میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں، لیکن اپنا ذکر تلاش کر رہا ہے، اپنا ذکر تلاش کر رہا ہے۔ تو قرآن کے آئینے میں تذکرے موجود ہیں، ہم بھی کہیں نظر آئیں گے، ہم بھی قرآن کے آئینے میں نظر آئیں گے نا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیا، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو فروخت کر دیا، اے اللہ بس تیری رضا کے لیے میرا سب کچھ قربان۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ اور بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ کچھ لوگ ایسے بالکل کنارے پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی نظریں مفادات پہ ہوتی ہیں، ان کی نظریں اغراض پر ہوتی ہیں۔ اگر عبادت کرنے سے مفادات پورے ہو رہے ہیں تو اسلام کے بڑے علمبردار، بڑے دیندار، اور جہاں اللہ کی اطاعت کرنے سے مفادات خطرے میں پڑ گئے، ایسے پلٹتے ہیں جیسا ان کا اسلام سے تعلق ہی نہیں۔ ان کا اسلام مفادات کے گرد گھومتا ہے، ان کا اسلام خواہشات کے گرد گھومتا ہے، ان کا اسلام اغراض کے گرد گھومتا ہے۔ اگر مفادات پورے ہو رہے ہیں اس عبادت اور بندگی سے تو اسلام کے بڑے دعوے دار، اور جہاں اللہ کی بندگی سے، اللہ کے جن حکموں سے، اللہ کے جس فرما برداری سے ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے، ایسے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں جیسے اس کا تو ان کا اللہ سے تعلق ہی نہیں، جیسے ان کا تو اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ فرمایا خسر الدنیا فی الآخرہ، برباد ہے دنیا بھی آخرت کے لحاظ سے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں۔ تو قرآن تو آئینہ پیش کرتا ہے نا کہ کس آئینے میں تم کہاں کھڑے ہو۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ التائبون، التائبون ایمان والوں کا تذکرہ ہے، توبہ کرنے والے، عابدون بندگی کرنے والے، السائحون حامدون حمد کرنے والے، شکر کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون الساجدون رکوع سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف اچھائی کی طرف بلانے والے، والناہون عن المنکر برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ شادیاں کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، صنعت کرتے ہیں، فیکٹریاں چلاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکموں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کے حکموں کا خیال رکھتے ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ایمان والوں کو تو خوشخبریاں سناؤ، خوشخبریاں سناؤ، یہ تو کامیاب ہیں۔ یہ بھی ایک آئینہ ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، ہمارا بھی ذکر ہے نا، کہیں تو ملے ذکر، کسی آئینے میں تو ہم فٹ ہو جائیں۔ قد افلح المؤمن، یہ ہیں ایمان والے جو کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان کی نماز بہت بڑھیا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ان کا زندگی کا تعلق فضولیات سے نہیں ہوتا، ان کے پاس زندگی کا اتنا وقت نہیں ہے کہ لہو لعب میں کھیل تماشا میں اپنی زندگی صرف کر دیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، زکاتوں کو دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، بڑے امانت دار ہیں، اپنے عہد کی بڑی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک آئینہ ہے، یہ بھی کوئی مسلمان دنیا میں گزرے ہیں
احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ اپنا ذکر تلاش کر رہا ہے، کرتے کرتے ایک آیت پر پہنچے، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب علیہم۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ لوگ ایسے ہیں غلطی بھی ہو جاتی ہے، نیکی بھی ہو جاتی ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، نیکی بھی ہو جاتی ہے، اچھائی بھی ہو جاتی ہے، برائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اعتراف کرتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ احنف بن قیس جب اس آئینے پہ پہنچے تو کہنے لگا، اے اللہ مجھے اپنی زندگی کی تصویر مل گئی، میں قال ہوں بل وجدنا، اللہ میں نے اپنے آپ کو پا لیا۔ یہ آئینہ ہے جس میں مجھے اپنی تصویر نظر آ گئی، نیکی بھی ہو جاتی ہے، کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کہ غلط ہو گیا۔ اللہ کریم کہتے ہیں عسى الله ان يتوب علیہم، تو اعتراف اور ندامت لے کے آئے گا، میں اپنی رحمت لے کے آؤں گا، تجھے سب معاف کر دوں گا۔ تو قرآن تو آئینہ ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری زندگی کہاں ہے؟ ہر چیز ایک حقیقت رکھتی ہے نا میرے پیارو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک وفد آیا، آپ نے پوچھا کون لوگ ہو؟ کہنے لگے المؤمنون، ایمان والے۔ آپ نے فرمایا تمہاری کسی بات کی کوئی سچائی کی کوئی گواہی کہ واقعی تم ایمان والے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس 15 خصلتیں ایسی ہیں جو ہماری ایمان پر گواہی دیتی ہیں کہ واقعی ہم مسلمان ہیں اور واقعی ہم ایمان والے ہیں۔ 5 وہ ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، 5 وہ ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں، اور 5 ایسی اخلاقی خوبیاں ہیں جو ہم زمانے جاہلیت کے اندر بھی کرتے تھے، اب بھی کر رہے ہیں، اگر آپ کو اچھی نہ لگے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ 15 خوبیاں ہیں ہمارے پاس۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ ذرا۔ کہنے لگے 5 وہ جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ان نؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان۔ یہ 5 چیزیں۔ کہا اچھا وہ جو 5 تم عمل کرتے ہو وہ بتاؤ۔ کہنے لگے 5 نشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ ونقیم الصلاۃ ونؤتی الزکاۃ ونصوم رمضان ونحج البیت ان استطعنا